کتاب کا نام صوفی کی دنیا، مصنف جوسٹن گارڈر، ترجمہ شاہد حمید۔ باب نمبر 8 ایتھنز۔ کھنڈرات سے متعدد بلند و بالا عمارتیں ابھرنے لگیں۔ اس روز شام ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ صوفی کی امی اپنے کسی دوست سے ملنے چلی گئی۔ جو ہی وہ گھر سے باہر نکلی، صوفی باغ میں سے گزرتی اپنے خفیہ ٹھکانے پہنچ گئی۔ وہاں اسے بسکٹوں کے ڈبے کے قریب خاصا بڑا پارسل پڑا ملا۔ صوفی نے کاغذ پھاڑا، اندر سے ایک ویڈیو کیسٹ نکلی۔ وہ بھاگتی دوڑتی واپس مکان میں چلی گئی۔ ویڈیو ٹیپ آخر فلسفی کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں VCR ہے، اور اس کیسٹ میں آخر ہے کیا؟ صوفی نے کیسٹ ٹیپ ریکارڈر میں ڈالی۔ ایک کشادہ اور وسعت پذیر شہر ٹی وی کی سکرین پر نمودار ہوا۔ جب کیمرے کی آنکھ ایکروپولس پر مقروض ہوئی، صوفی سمجھ گئی کہ یہ شہر لازماً ایتھنز ہوگا۔ اس نے وہاں کے کھنڈرات کی تصاویر اکثر دیکھی تھی۔ ٹی وی پر جو اولین تصاویر نمودار ہوئیں وہ موقع پر لی گئی تھی، اسٹوڈیو میں نہیں بنائی گئی تھی۔ گرمیوں کے ملبوسات پہنے اور کندھوں پر کیمرے لٹکائے سیاح ہجوم در ہجوم کھنڈرات میں گھوم رہے تھے۔ ان میں سے ایک کچھ یوں نظر آ رہا تھا جیسے اس نے واقعہ کوئی نوٹس بورڈ اٹھا رکھا ہو۔ ایک بار پھر اس کی شکل دکھائی دی۔ کیا اس نے ہیلڈے نہیں کہا تھا؟ 1-2 منٹ بعد ایک ادھیڑ عمر شخص کی تصویر نمودار ہوئی۔ یہ تصویر بالکل قریب سے لی گئی تھی اور اس میں اس کی شکل بالکل واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا قد قدرے چھوٹا، داڑھی سیاہ اور اچھی طرح ترشی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے سر پر نیلے رنگ کے کپڑے کی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ وہ کیمرے میں جھانک رہا اور کہہ رہا تھا، صوفی، میں تمہیں ایتھنز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ تم نے شاید اندازہ لگا لیا ہوگا، میں البرٹو کنوکس ہوں۔ اگر نہیں تو میں صرف اتنا ہی دہراؤں گا کہ کائنات کے ٹاپ ہیٹ سے بڑا ہیٹ ابھی تک باہر کھینچا جا رہا ہے۔ ہم ایکروپولس پر کھڑے ہیں۔ اس لفظ کا مفہوم قلعہ یا بالا حصار ہے، یا صحیح تر پہاڑی پر شہر ہے۔ یہاں لوگ پتھر کے زمانے سے آباد چلے آ رہے ہیں۔ فطری طور پر اس کی وجہ سے اس کا عدیم النظیر محل وقوع ہے۔ لوٹ مار کی غرض سے آنے والے حملہ آوروں کے خلاف بلند سطح مرتفع کا دفاع کرنا نسبتاً آسان تھا۔ ایکروپولس سے نیچے بحیرہ روم کی ایک بہترین بندرگاہ کا منظر بھی بخوبی دکھائی دیتا تھا۔ جب سطح مرتفع سے نیچے میدانی علاقے میں ایتھنز بڑھنے، پھلنے، پھولنے اور ترقی کرنے لگا، ایکروپولس کو بطور قلعے اور مقدس درگاہ استعمال کیا جانے لگا۔ 5ویں صدی قبل مسیح کے پہلے نصف میں اہل فارس کے ساتھ خون ریز معرکہ آرائی ہوئی، اور 480 قبل مسیح میں فارسی بادشاہ اردشیر نے ایتھنز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ایکروپولس کی تمام چوبی عمارات جلا کر راکھ کر دی۔ 1 سال بعد اہل فارس کو شکست ہوئی اور یہیں سے ایتھنز کے سنہری دور کا آغاز ہوا۔ ایکروپولس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور یہ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ رفیع الشان اور پروقار تھا، اور اب یہ خالصتاً مقدس درگاہ تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب سقراط شہر کے گلی کوچوں اور چوراہوں پر لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا اور گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ یوں اس نے ایکروپولس کے ظہور نو اور ہمیں اپنے ارد و گرد پیش جو عمارتیں نظر آ رہی ہیں، ان کو تعمیر کے مراحل طے کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ اور تعمیر کے لیے یہ مقام تھا بھی کتنا موزوں، میرے عقب میں تم سب سے بڑے معبد پارتھینون کو دیکھ سکتی ہو۔ اس کا مطلب کمواری کا مستقر ہے، اور یہ ایتھنز کی مربی دیوی ایتھنے کے اعزاز میں تعمیر کیا گیا تھا۔ وسیع و عریض سنگ مرمر کی اس عمارت کی کوئی دیوار سیدھی نہیں، چاروں پہلو قدرے خمدار ہیں تاکہ عمارت نسبتاً کم جسیم نظر آئے۔ اس کے باوجود کہ عمارت بے حد طویل و عریض اور اونچی ہے، دیکھنے میں یہ بھاری بھرکم نہیں بلکہ ہلکی پھلکی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ بصری التباس، آپٹیکل ایلیوژن پیش کرتی ہے۔ ستون قدرے اندر کی طرف خمیدہ ہیں، اور اگر انہیں معبد کے اوپر بتدریج پتلا کرتے کرتے بالکل سیدھا کھڑا کر دیا جاتا تو 1500 میٹر اونچا حرم بن جاتا۔ معبد میں ایتھنے کے 12 میٹر بلند مجسمے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ سفید سنگ مرمر جس پر اس زمانے میں شوخ رنگوں سے پینٹ کر دیا جاتا تھا، 1600 کلومیٹر دور ایک پہاڑی مقام سے لایا گیا تھا۔ صوفی دم سادے بیٹھی رہی۔ کیا یہ واقعہ فلسفی ہے جو اس سے باتیں کر رہا ہے؟ اس نے صرف ایک مرتبہ تاریکی میں اس کی یک رخی دھندلی شکل دیکھی تھی۔ کیا یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو اب ایتھنز کے ایکروپولس میں کھڑا ہے؟ وہ معبد میں لمبائی کے رخ چل رہا تھا،
اور کیمرہ اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ سیدھا شے نشین یعنی ٹیرس کے آخری سرے تک پہنچ گیا اور زمینی منظر کی طرف انگلی لہرانے لگا۔ کیمرہ ایک قدیم تھیٹر پر مرکوز ہو گیا جو ایکروپولس کی سطح مرتفع کے عین نیچے واقع تھا۔ یہاں تم قدیم دیونوسوس تھیٹر دیکھ سکتی ہو، ٹوپی پوش شخص نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ یہ غالباً یورپ کا قدیم ترین تھیٹر ہے۔ یہیں سقراط کے عہد میں اسخائیلوس، سوفوکلیس اور یوروپیدس کے عظیم العلمیہ ڈرامے سٹیج پر پیش کیے جاتے تھے۔ میں بدقسمت شاہ اوٹیڈیپوس کا پہلے ہی اشارتاً ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے متعلق سوفوکلیس کا ڈرامہ یہیں دکھایا گیا تھا، لیکن یہاں صرف علمیہ ڈرامے ہی نہیں، تربیہ ڈرامے بھی پیش کیے جاتے تھے۔ تربیہ ڈراموں کا مشہور ترین مصنف ارسطوفانس ہے۔ اس نے سقراط کے متعلق بھی کیناتوس کامیڈی لکھی تھی جس میں اسے ایتھنز کا مسخرہ بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ بالکل عقب میں تم پتھر کی دیوار دیکھ سکتی ہو جسے اداکار بطور بیک ڈراپ استعمال کرتے تھے، یعنی تاریخی منظر پیش کرنے کے لیے اس پر تصاویر بنایا کرتے تھے۔ اسے سکینے کہا جاتا تھا۔ یورپی زبانوں کا لفظ سین اسی سے مشتق ہے۔ ضمناً یہ بھی بتاتا چلوں کہ لفظ تھیٹر ایک قدیم یونانی لفظ سے جس کے معنی دیکھنا ہے نکلا ہے۔ لیکن صوفی، ہمیں دوبارہ فلسفیوں کی طرف پلٹنا ہے۔ ہم گیٹ وے میں سے پارتھینون کا چکر لگا رہے ہیں اور پھر نیچے جا رہے ہیں۔ کوتاہ قامت فلسفی نے وسیع و عریض معبدوں کے گرد چکر لگایا اور اپنی دائیں جانب چند چھوٹے معبدوں کے قریب سے گزرا۔ پھر وہ متعدد بلند و بالا ستونوں کے مابین چند سیڑھیاں نیچے اترا۔ جب وہ ایکروپولس کے نشیب میں پہنچا، ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ گیا اور ایتھنز کی طرف انگلی لہرانے لگا۔ جس پہاڑی پر ہم کھڑے ہیں اسے ایروپیگس کہتے ہیں۔ یہاں قتل کے مقدمات کی سماعت کرنے کے لیے ایتھنز کی عدالت عالیہ کا اجلاس ہوا کرتا تھا۔ کئی سو سال بعد سینٹ پال یہیں پہنچا اور وہ اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اہل ایتھنز کے سامنے یسوع اور عیسائیت کے متعلق تقریریں کیا کرتا تھا۔ وہ کیا کہتا تھا اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ بائیں طرف ایتھنز کے قدیمی چوک کی بچی کچی نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہیفاسوستوس، لوہاروں اور دھات کی شیا بنانے والوں کا دیوتا، کے بڑے معبد کے ماسوا سنگ مرمر کی صرف چند اینٹیں باقی رہ گئی ہیں۔ آؤ نیچے چلتے ہیں۔ اگلے لمحے وہ قدیم کھنڈرات کے بیچ نظر آیا۔ آسمان کے نیچے صوفی کی سکرین کے اوپر کے حصے پر ایکروپولس پر ایتھنے کا رفیع الشان بلند و بالا معبد کھڑا تھا۔ صوفی کا فلسفے کا استاد سنگ مرمر کی اینٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کیمرے کی طرف دیکھ رہا اور کہہ رہا تھا، ہم ایگورا میں بیٹھے ہیں۔ بڑا افسوسناک منظر ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ لیکن کسی زمانے میں یہ چوک شاید شاندار معبدوں، عدالت ہائے انصاف اور دوسرے سرکاری اداروں کی عمارتوں، دکانوں، موسیقی کے ہال، بلا کے وسیع و عریض جمنازم میں بھی گرا ہوا تھا۔ یہ تمام عمارتیں چوک کے ارد گرد واقع تھیں اور چوک خاصے بڑے خالی رقبے پر مشتمل تھا۔ ساری مغربی تہذیب کی بنیاد اسی مقام پر، جس میں کوئی خاص چونکا دینے والی بات نہیں تھی، رکھی گئی تھی۔ سیاست اور جمہوریت، معیشت اور تاریخ، حیاتیات اور فزکس، ریاضی، منطق، دینیات اور فلسفہ، اخلاقیات اور نفسیات، نظریہ اور طریقہ کار، تصور اور نظریہ جیسے الفاظ اسی قلیل التعداد آبادی کی دین ہے جس کی روزمرہ کی زندگی اس چوک کے گرد گھومتی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سقراط ان لوگوں کے ساتھ جن سے اس کی ملاقات ہوتی تھی باتیں کرنے میں اپنا وقت صرف کرتا تھا۔ شاید وہ کسی غلام کو جو زیتون کے تیل کی کپی اٹھائے جا رہا ہوگا روک لیتا ہوگا اور شامت کے مارے شخص سے فلسفے کا کوئی سوال پوچھنے لگتا ہوگا، کیونکہ سقراط کی رائے میں غلام اسی عقل سلیم کا مالک ہوتا ہے جو کسی اونچے طبقے کے شخص میں ہوتی ہے۔ اس کی شاید کسی جوشیلے شہری سے جڑپ بھی ہو جاتی ہوگی، یا پھر وہ اپنے شاگرد افلاطون کے ساتھ دھیمے لہجے میں باتیں کرتا پھرتا ہوگا۔ ان چیزوں کے متعلق سوچنا کتنا غیر معمولی معلوم ہوتا ہے۔ ہم آج بھی سقراطی یا افلاطونی فلسفے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن افلاطون یا سقراط ہونا بالکل مختلف بات ہے۔ صوفی کا واقعہ یہی خیال تھا کہ ان کے متعلق سوچنا غیر معمولی بات ہے، لیکن اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اس کا فلسفے کا استاد اچانک جس انداز سے ویڈیو پر جو کسی پراسرار کتے نے اس کے خفیہ ٹھکانے پہنچایا تھا اس سے مخاطب ہو گیا ہے، وہ بھی غیر معمولی بات ہے۔ فلسفی سنگ مرمر کی جس اینٹ پر بیٹھا ہوا تھا وہ اس سے اٹھا
اور دھیمے لہجے سے کہنے لگا، صوفی، دراصل میرا ارادہ یہی بات ختم کرنے کا تھا۔ میں تمہیں ایکروپولس اور ایگورا کے بچے کچے آثار دکھانا چاہتا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم پوری طرح سمجھ گئی ہوگی کہ کس زمانے میں یہ ماحول کتنا پرشکوہ تھا۔ چنانچہ مجھے یہ ترغیب مل رہی ہے کہ میں چند مزید وضاحت کر دوں۔ یہ بات ہے تو خلاف قاعدہ، تاہم مجھے یقین ہے کہ میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں کہ یہ بات ہم دونوں کے بیچ ہی رہے گی۔ خیر، مختصر سی جھلک سے ہی بہرحال کام چل جائے گا۔ اس نے مزید کچھ نہ کہا، بلکہ کافی دیر تک وہیں کھڑا کیمرے کی آنکھ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ جب وہ وہاں کھڑا تھا، متعدد بلند عمارتیں اسکرین پر نمودار ہونے لگیں۔ کچھ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے جادو کے زور سے پرانی عمارتیں ایک بار پھر استردہ ہو گئی ہوں۔ صوفی کو خط افق پر ابھی تک ایکروپولس نظر آ رہا تھا، لیکن اب وہ اور نیچے چوک کی تمام عمارتیں دونوں بالکل نئی نویلی تھیں۔ ان پر سونے کا پانی پھرا ہوا تھا اور آنکھوں میں چبھنے والے بڑکیلے رنگ پینٹ کیے ہوئے تھے۔ شوخ اور زرق برق لباس پہنے لوگ چوک میں ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ بعضوں نے تلواریں لٹکا رکھی تھی اور بعضوں نے سروں پر کپے رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے مخطوطے کا طور مار رول آف پپایورس اپنی بغل میں دبا رکھا تھا۔ صوفی نے اپنے فلسفے کے استاد کو پہچان لیا۔ اس نے ابھی تک اپنے سر پر گول اونی ٹوپی پہن رکھی تھی، لیکن اب اس کے جسم پر وہی بسنتی چوگا تھا جس میں باقی لوگ ملبوس تھے۔ وہ صوفی کی طرف بڑھا، اس نے کیمرے کی آنکھ میں جھانکا اور بولا، یہ زیادہ بہتر ہے صوفی، اب ہم عہد قدیم کے ایتھنز میں پہنچ گئے ہیں۔ تم سمجھ گئی ہوگی میری خواہش تھی کہ تم خود یہاں موجود ہوتی۔ اس وقت ہم سال 402 قبل مسیح میں ہیں، یعنی سقراط کے انتقال کرنے سے صرف 3 برس پہلے کے زمانے میں۔ مجھے امید ہے کہ صرف تم اکیلی کو جو اس عہد میں داخل ہونے کا موقع ملا ہے تم اس کی قدر کرو گی، کیونکہ ویڈیو کیمرہ بڑی مشکلوں سے کرائے پر ملا ہے۔ صوفی کا سر چکرانے لگا۔ کیا نرالا آدمی ہے! یہ 2400 سال پہلے کے زمانے میں کیسے پہنچ گیا؟ وہ بالکل ہی مختلف عہد کی ویڈیو فلم کیسے دیکھ سکتا ہے؟ زمانہ قدیم میں ویڈیو کہاں ہوتے تھے؟ کیا یہ کوئی متحرک فلم ہے؟ لیکن سنگ مرمر کی تمام عمارتیں حقیقی معلوم ہوتی ہیں۔ اگر انہوں نے ایتھنز کے چوک اور ایکروپولس کو دوبارہ بنایا ہے تو اس پر پانی کی طرح روپیہ بہایا ہوگا۔ محض صوفی کو تعلیم دینے کے لیے بے حساب رقم خرچ ہوئی ہوگی۔ اونی ٹوپی والے شخص نے آنکھ اٹھا کر دوبارہ صوفی کی طرف دیکھا۔ تم ستونوں کی قطار کے نیچے ان 2 اشخاص کو دیکھ رہی ہو؟ صوفی کو ایک بزرگ شخص جس نے مڑا توڑا چوگا پہن رکھا تھا نظر آیا۔ اس کی لمبی زولیدہ اور نہ تراشیدہ داڑھی تھی۔ اس کی ناک چھوٹی اور اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کچھ ایسی تھی جیسے دیکھنے والے شخص کے جسم میں برمے کی طرح چھید کر دیں گی، اور اس کے گال قدرے پھولے پھولے تھے۔ اس کے قریب کوئی خوش اندام اور خوب رو نوجوان شخص کھڑا تھا۔ یہ سقراط ہیں اور یہ ان کے نوجوان شاگرد افلاطون ہیں۔ تمہاری ان سے بالمشافہ ملاقات ہوگی۔ فلسفی ان دونوں اشخاص کے قریب گیا۔ اس نے اپنی ٹوپی اتاری اور ان سے کچھ کہا جو صوفی کی سمجھ میں نہ آیا۔ یہ ضرور یونانی زبان ہوگی۔ پھر اس نے کیمرے کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے انہیں بتایا ہے کہ تم ناروی لڑکی ہو اور ان سے ملنے کی متمنی ہو۔ چنانچہ افلاطون تمہیں غور و فکر کے لیے چند سوال دیں گے، لیکن ہمیں ذرا عجلت سے کام لینا ہوگا۔ کہیں محافظوں کی نظر پڑ گئی پھر کام خراب ہو جائے گا۔ جب نوجوان آگے بڑھا اور کیمرے کی طرف دیکھنے لگا، صوفی کو کچھ یوں محسوس ہوا جیسے اس کا کلیجہ بلیوں اچھلنے لگا ہو۔ صوفی، ہم تمہیں ایتھنز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اس نے نرم و لطیف لہجے سے کہا۔ اس کے انداز سے مترحش ہو رہا تھا جیسے اس کا تعلق کسی خاص گروہ یا خاص علاقے سے ہو۔ میرا نام افلاطون ہے۔ میں تمہیں 4 سوال دے رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، ایک بیکر 50 بسکٹ بناتا ہے اور وہ 50 کے 50 بالکل ایک جیسے ہیں۔ خوب سوچ کر بتاؤ اس نے یہ کام کیسے کیا۔ دوسرا سوال یہ ہے، تمام گھوڑے ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے، کیا انسان میں غیر فانی روح ہوتی ہے؟ اور آخری سوال یہ ہے، کیا مرد اور عورتیں مساوی طور پر سمجھدار اور عقل مند ہوتے ہیں؟ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد ٹی وی پر تصویر غائب ہو گئی۔ صوفی نے بار بار ٹیپ آگے پیچھے گھمائی، لیکن وہ جو کچھ وہاں دیکھ چکی تھی اس کے علاوہ وہاں اور کچھ نہیں تھا۔ صوفی نے کچھ الجھاؤ کے بغیر سوچنے کی کوشش کی، لیکن جو ہی وہ ایک بات سوچتی، اس کے مکمل ہونے سے پہلے اس کے ذہن میں کوئی اور خیال گھومنے لگتا۔
اتنا تو اسے شروع سے ہی معلوم تھا کہ اس فلسفے کا استاد کچھ نرالی طبیعت کا مالک انسان ہے، لیکن جب اس نے تدریس کے وہ طریقے استعمال کرنا شروع کر دیے جو فطرت کے تمام قوانین کا منہ چڑھا رہے تھے، اسے محسوس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے۔ کیا وہ واقعہ سقراط اور افلاطون کو ٹی وی اسکرین پر دیکھ چکی ہے؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن۔ لیکن اس نے ٹی وی اسکرین پر جو کچھ دیکھا وہ کارٹون فلم بھی نہیں تھی۔ صوفی نے ویڈیو ریکارڈر سے کیسٹ نکالی اور اسے پکڑ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اس نے اسے اپنی الماری کے اوپر کے خانے میں لیگو کی گوٹوں کے پاس رکھ دیا۔ پھر وہ بے اختیار پلنگ پر گر پڑی۔ وہ بہت تھک چکی تھی اور اسے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ چند گھنٹے بعد اس کی امی کمرے میں آئی۔ اس نے صوفی کو جھنجھوڑا اور پوچھا، صوفی کیا بات ہے؟ تم اپنے سارے کپڑے پہنے سو رہی ہو۔ صوفی نے نیند کے عالم میں اپنی آنکھیں جھپکائیں۔ میں ایتھنز چلی گئی تھی، وہ بڑبڑائی۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی۔ اس نے کروٹ بدلی اور دوبارہ سو گئی۔